اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ قرآن پاک سیکھنے والے تمام میرے بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے قرآن پاک پڑھتے پڑھتے آیت کے درمیان میں یا آیت کے آخر میں چھوٹا سا نون، جس کو نون قطنی کہا جاتا ہے، وہ دیکھا ہوگا۔ ہم آج کی ویڈیو میں یہ جانیں گے یہ نون قطنی آتا کیوں ہے، آنے کا سبب کیا بنتا ہے، وجہ کیا بنتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم وہ جانیں گے۔ اور آپ سورۃ الاخلاص کے آخر میں دیکھیں، آخر میں کہہ رہا ہوں سورۃ الاخلاص کے شروع میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اب ادھر نون قطنی نہیں ہے، بلکہ وہاں بھی ہم نون قطنی آپ کو لا کر دکھائیں گے کس طرح ہم نے نون قطنی وہاں پر لانا ہے۔ انشاءاللہ وہ مثال میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا۔ پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ نون قطنی آنے کا سبب کیا ہوتا ہے۔ پہلی بات، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے، اور تنوین کے اندر نون ساکن چھپا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، پہلی بات آپ کو سمجھ آ گئی انشاءاللہ العزیز۔ اب نون قطنی آنے کی سب سے اہم وجہ یہ بنتی ہے کہ جب دو ساکن ایک جگہ جمع ہو جائیں تو ایک ساکن کو کسرہ دینا ہوتا ہے، اور یہی نون قطنی کے آنے کا سبب بنتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب کیسے ہم نے دیکھنا ہے کہ نون قطنی آیا ہے۔ اب یہاں پر تو تنوین نہیں ہے، یہاں پر تو دو ساکن نہیں جمع ہوئے، تو نون قطنی کیوں آیا ہے؟ بھائی جمع ہوئے نون ساکن اور دو پیش بھی یہاں پر ہیں۔ یہ دیکھیں آپ کو فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ نظر آ رہا ہے۔ یہ جو خیر ہے نا، یہ خیر نہیں ہے بلکہ خیرن تھا، جس میں سے ہم نے ایک پیش کو حذف کر دیا۔ میں نے کہا جی دو پیش کے اندر ایک نون ساکن چھپا ہوتا ہے، تو ہم نے نون ساکن کو باہر نکالا۔ ٹھیک ہے جی، جب ہم نون ساکن کو باہر نکالا، اب ہم نے دیکھنا ہے جی دوسرا حمزہ۔ ابھی ہمیں چاہیے کہ دوسرا حمزہ بھی ہم لائیں۔ وہ کس طرح لائیں گے؟ دوسرا حمزہ کہہ رہا ہوں، دوسرا ساکن لائیں۔ دوسرا ساکن کس طرح لائیں گے جی؟ آپ کو یہ جو الف خالی نظر آ رہا ہے، خالی الف میں میں نے ویڈیو بنائی ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ جو آپ کو یہ خالی الف نظر آ رہا ہے، یہ خالی الف نہیں ہے بلکہ یہ حمزہ وصلی ہے، تو یہاں پر یہ ہمارے پاس ساکن ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک ساکن نون ساکن ہمارے پاس ہے اور دوسرا حمزہ ساکن ہمارے پاس جمع ہو گیا ہے، تو دو ساکن جمع ہو گئے۔ اب ہم نے ایسا کرنا ہے، جب دو ساکن جمع ہو جاتے ہیں تو ایک ساکن کو ہم نے کسرہ یعنی زیر دینی ہوتی ہے، تو ہمارے پاس یہی سبب بنا نون قطنی کے آنے کا۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ۔ اب اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہے جی، آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ نون قطنی کیوں آیا ہے۔ ابھی اسی آیت میں یہ جو صورت ہے سورۃ الحج ہے، پارہ نمبر 17 ہے اور آیت نمبر 11 ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا بھول گیا، آپ کے علم میں اضافہ ہو گیا۔ اسی آیت میں یہ دوسری مثال آپ کو نظر آ رہی ہے، فِتْنَةٌ انقلب علی وجہہ۔ یہاں بھی دو ساکن جمع ہوئے ہیں، یہ پیش نہیں بلکہ دو پیش تھا، جس میں ہم نے نون ساکن نکالا۔ دوسرا حمزہ وصلی ہے، حمزہ وصلی کو ہم نے جو ہے نا، حمزہ وصلی آ گیا تو یہ ساکن ہے۔ ٹھیک ہے جی، جب دو ساکن جمع ہوئے تو ہمارے پاس یہ مثال بنی، یہ نون قطنی آنے کا سبب بنا۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ۔ اب میں آپ کو آیت کے آخر میں جو مثال آتی ہے وہ دکھاتا ہوں، اور اس کے بعد ہم سورۃ الاخلاص کی مثال کی طرف جاتے ہیں۔ آپ کے سامنے سورۃ یاسین آیت نمبر 79 میں نے آپ کے سامنے کھولی ہے، جس کے آخر میں علیم اور چھوٹا نون آگے نظر آ رہا ہے، تو یہاں بھی وہی مسئلہ ہوا، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ۔ ٹھیک ہے جی، ہم نے یہاں پہ وقف بھی کر سکتے ہیں اور نون قطنی کو چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ۔ ٹھیک ہے جی، ہم نون ساکن، یہ جو نون قطنی ہے ہم اس کو چھوڑ سکتے ہیں، یہ پیش نہیں ہے بلکہ دو پیش تھا، جس میں سے ہم نے نون ساکن کو نکالا۔ پھر اس کے بعد حمزہ وصلی آیا، وہ بھی ساکن تھا، ہمارے پاس حمزہ بھی ساکن تھا۔ جب دو ساکن جمع ہو گئے تو ہم نے نون قطنی کو لایا، جو نون قطنی کے آنے کا سبب بنا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم سورۃ الاخلاص کی مثال کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کے سامنے میں نے سورۃ الاخلاص
کھول لی ہے، جس کے شروع میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لکھا ہے، لیکن یہاں پہ ہمیں نون قطنی نظر نہیں آ رہا، لیکن یہاں پہ نون قطنی ہے۔ اب ہم نے یہاں پہ کرنا کیا ہے، جب ہم ملا کر پڑھیں گے تو ہم اس کو قل هو اللہ احد اللہ الصمد پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی، کیا پڑھیں گے؟ احد اللہ الصمد پڑھیں گے۔ یہاں پر دو پیش ہیں تو ہم نے دو پیش میں سے نون ساکن کو نکالنا ہے۔ جب نون ساکن نکل گیا تب ایک ساکن تو آ گیا، اب ہمارے پاس حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر زبر ہے۔ اب ہم نے اس زبر کو حذف کر کے یہاں پہ ساکن لانا ہے، کیا لانا ہے؟ جزم لانی ہے، جس کو سکون بھی کہا جاتا ہے۔ ہم نے حمزہ کو ساکن کرنا ہے تو ہمارے پاس یہ آ جائے گا قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ آپ نے اپنے امام صاحب کو سنا بھی ہوگا جب وہ ملا کر پڑھتے ہوں گے، تو آپ کی آج یہ بھی اشکال دور ہو گیا کہ ہم یہاں پر نون ساکن نہیں ہے، نون قطنی نہیں ہے، تو ہم نے نون قطنی کیسے لانا ہے۔ تو اب آپ کے سامنے یہ چیز آ گئی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ اس کو دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور صدقہ جاری میں حصہ لیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔